بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امت میں عظیم ترین فتنوں کی جو خبر دی گئی ہے ان میں سے ایک فتنہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں خلافت سے پہلے شروع ہوگا۔ اس کو فتنۃ الدہیمہ کہا گیا ہے۔ جمہوریت اور جدیدیت پر مبنی نظام یہی فتنہ ہے جس میں اس وقت امت مبتلا ہے۔ یہ فتنہ امت کو دو کیمپوں میں تقسیم کرے گا، ایک ایمان کا کیمپ جس میں نفاق ہوگا اور دوسرا نفاق کا کیمپ جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ اس فتنے کی وجہ سے لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جائیں گے اور وہ جانوروں کی طرح بن جائیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی امام اور کوئی جماعت نہیں ہوگی۔ یہ تلوار سے زیادہ زبان کے ذریعے نقصان پہنچائے گا۔ اس فتنے سے عرب زیادہ متاثر ہو جائیں گے، اس لیے جب اس فتنے کے بعد دجال نکلے گا تو عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ یہ آپ کے دور تک کسی نہ کسی صورت میں رہے گا۔ جب آپ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امت میں یہ تقسیم خوب واضح ہو جائے گی۔ یہ فتنہ ایک روایت کے مطابق 12 سال تک چلے گا اور ایک روایت کے مطابق 18 سال تک چلے گا۔ دونوں صورتوں میں اس کی تیزی کا اختتام دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہونے پر ہوگا۔ اس کے بعد اس کا خاتمہ تو نہیں ہوگا، البتہ یہ فتنہ کھل جائے گا، یعنی مومن اور منافق کی یہ تفریق کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ دریائے فرات کے خشک ہونے کے وقت ہوگا، جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی قریبی نشانی ہے۔ اہل نفاق کا سرغنہ دجال، جبکہ اہل ایمان کے قائد امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ دریائے فرات پر یہ جنگ رمضان کے قریب ہوگی اور اس کے بعد محرم میں امام مہدی علیہ السلام کی بیعت ہوگی۔ جنگ عظیم میں فتح کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کریں گے۔ جزیرۃ العرب، فارس اور روم سب فتح ہو جائیں گے اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عرب و عجم پر حکومت عطا فرمائیں گے۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول، جو عیسائیوں کا مرکز رہا ہے، اس پر 3 حملوں کی خبر دی گئی ہے۔ پہلا حملہ مسلمہ بن عبد الملک کے دور میں ہوا لیکن یہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسرا حملہ سلطان محمد الفاتح کے دور میں ہوا، یہ فتح ہوا اور اس میں مسجدیں تعمیر کرائی گئی۔ اس کے بعد تیسری بار یہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں فتح ہوگا اور یہ فتح لڑائی کے بغیر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے حاصل ہوگی۔ اس معرکے میں آپ کے ساتھ حجاز کے عمدہ اہل ایمان اور بنو اسحاق یا بنو اسماعیل کے 70,000 مجاہدین ہوں گے۔ یہ مجاہدین کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس معرکے میں بے مثال غنیمت حاصل ہوگی۔ غنیمت کی تقسیم کے دوران ہی ایک آواز آئے گی کہ دجال تمہارے شہروں اور گھر والوں کے درمیان نکل آیا ہے، لیکن جب وہ تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے تو یہ خبر جھوٹی ثابت ہوگی، لیکن جب وہ شام پہنچیں گے تو بہت مختصر مدت کے بعد وہ حقیقتاً نکلے گا۔ قسطنطنیہ کے بعد روم بھی فتح ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کے طور پر سامنے آئے گا، اور اس سے پہلے 30 دجال اور آئیں گے جو لوگوں کو سنت سے ہٹا کر گمراہ کریں گے۔ یہ ایسا دور ہوگا جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، جیسا کہ مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے حرم میں توسیع کر دی گئی ہے اور وہاں بڑی بلڈنگیں تعمیر کی گئی ہے۔ دھوکے والے سال ہوں گے جن میں دھوکے باز کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو دھوکے باز، اور ایسے لوگ بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں بولنے لگیں گے جو فاسق، بے وقوف اور پست درجے کے ہوں گے۔ البتہ دجال سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور خلافت ضرور آئے گا جب لوگ دین کی طرف واپس پلٹیں گے۔ اس کا فتنہ امت کی تاریخ کے عظیم ترین فتنوں میں سے ہے۔ اس سے بڑا فتنہ انسانی تاریخ میں نہیں گزرا ہے۔ یہ کسی بات پر غصہ ہو کر خروج کرے گا۔ مجاہدین کے لیے اس سے حفاظت کی جگہ بیت المقدس ہوگی۔ یہ پوری زمین میں گھومے گا لیکن مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ ہی مدینے میں اس کا رعب داخل ہوگا، کیونکہ یہاں فرشتے تلوار لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ مدینے کے باہر اتر کر 3 آوازیں لگائے گا، جس کی وجہ سے سب سے پہلے منافق مرد اور عورتیں باہر نکل کر اس کے ساتھ مل جائیں گے اور مدینے کو ان کے شر سے خلاصی مل جائے گی۔ 4 مساجد اس سے محفوظ رہیں گی: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور۔
جو اس کے بارے میں سنے تو اسے دور رہنا چاہیے، اور جو مبتلا ہو جائے تو اس سے بچنے کی ایک تدبیر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ یہ ہر شخص کے پاس جا کر انہی کی زبان میں انہیں دعوت دے کر فتنے میں مبتلا کرے گا۔ اس کے پاس جنت بھی ہوگی جو در حقیقت جہنم ہوگی، اور اس کے پاس آگ بھی ہوگی جو در حقیقت جنت ہوگی۔ جادو کے زور سے یہ لوگوں کو متاثر کرے گا، مادرزاد، نابینا اور برس کے مریضوں کو صحت دے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے کے 3 سال انتہائی سخت قحط سالی کے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری سال آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں برسے گا اور زمین سے ایک پتا نہیں نکلے گا۔ جانور ہلاک ہو جائیں گے اور سخت بھوک ہوگی۔ پہلے یہ عراق میں ظاہر ہوگا، جہاں یہ 2 سال تک حکمرانی کرے گا، عدل و انصاف کا اظہار کرے گا، پھر ممبر پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے ماننے والوں پر بارش برسائے گا اور انکار کرنے والوں کا سب کچھ ضبط کرے گا۔ یہ خراسان سے خروج کرے گا، مسلمانوں کو اس کا نکلنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پسند ہوگا۔ اس کے اکثر پیروکار یہودی اور عورتیں ہوں گی، اور مختلف طبقات کے لوگ اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ مردہ جانوروں اور انسانوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ساتھ موجود شیاطین ان کی شکل اختیار کر کے سامنے آئیں گے، جس کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مومنین کے لیے بھوک کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کافی ہو جائے گی۔ قرآن پاک کے ذریعے اس کے خلاف قوت حاصل ہوگی۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے کی بنسبت بھاگنا زیادہ بہتر ہوگا۔ مومنین بھی یہ سمجھیں گے کہ ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے، تو وہ بیت المقدس چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں برکت دے گا۔ یہ سورج کی گردش کو روکے گا، جس کی وجہ سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام اپنے معمول کے مطابق یا اس سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ دجال نے بیت المقدس میں امام مہدی علیہ السلام اور مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوگا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام انہیں امامت کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کے لیے کہیں گے اور خود ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دمشق میں آسمان سے اتریں گے، پھر بیت المقدس جا کر دجال کو مقام لد کے مشرقی حصے میں اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد امام عادل کی حیثیت سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے، پھر آپ کا انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور تدفین کریں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔